اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 46، 42 سے 46 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ارشاد ہوتا ہے یوم اذن یود الذین کفروا، کہ وہ قیامت کا دن کہ جب کفار اس بات کی تمنا کریں گے، ان کا یہ دل چاہے گا، کفار کا بھی، وَأَسَوُا الرَّسُولَ، اور وہ کہ جنہوں نے پیغمبر کی معصیت کی تھی، یعنی پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی، ان کا یہ دل چاہے گا لو تسوی بہم الارض، کہ کاش وہ زمین کے برابر کر دیے جاتے، یعنی گویا وہ اپنی نوعیت وجود میں کاش کے انسان ہی نہ ہوتے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اب ظاہر ہے کہ یہ ان کا ایک پچھتاوا ہے، اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کی کیفیت ایسی ہوگی جب وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ان کے کرتوت ہیں ان کا نتیجہ اتنا برا ان کے سامنے آ رہا ہے، تو وہ یہ تمنا کریں گے اور وہ اللہ سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکیں گے۔ دنیا میں بھی خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں تھی، مگر وہاں قیامت میں تو گویا خود ہی اعتراف جرم بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر ایک انسان اپنی زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء و جوارح
خود گواہی دینا شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر آیا تھا۔ جو آیت نمبر 43 ہے اس میں پروردگار عالم نے کچھ احکام کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حکم اس وقت آیا تھا کہ جب ابھی شراب کی حرمت یا اس کا حرام ہونا پوری طریقے سے بیان نہیں ہوا تھا، صرف اتنا ذہن انسانی کو متوجہ کیا جا رہا تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ آمادہ کیا گیا اور پھر اس کے حرام ہونے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ تو یہاں پر اتنا سمجھایا جا رہا ہے کہ کم سے کم نماز کے پروٹوکول کو، ایک ڈیکورم کو سمجھو کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو کم سے کم اس مقدس عبادت کے قریب بھی مت جاؤ۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چلے، معلوم ہو کہ تم کیا بول رہے ہو، وہ جو نیت تمہاری ہے، وہ جو تم نماز میں خدا سے گفتگو کر رہے ہو، وہ تمہیں معلوم ہو سکے۔ تو ایک تو یہ حکم آ گیا۔ دوسرا حکم حالت جنابت کا ہے، جو سیریمونیل انکلینلینس انسان کی ہے کہ جب وہ ازدواجی تعلقات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر وہ حالت جنابت میں آ جاتا ہے یعنی نجس ہو جاتا ہے تو بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یہاں تک کہ وہ غسل کرے، جو آگے کہا گیا حتی تغتسلوا۔ تو غسل کے بعد پھر وہ نماز کے لیے ظاہر کے مصلی پر جا سکتا ہے۔ ایک درمیان میں استثناء کیا گیا، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم سفر کی حالت میں ہو، تو اس کا مسئلہ آگے بیان بھی کیا گیا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے واش روم سے ہو کر آ رہا ہے، ریسٹ روم سے ہو کر آ رہا ہے، یعنی پیشاب کر کے آ رہا ہے، پاخانہ کر کے وہ آ رہا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی خواتین سے قربت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، مگر اس کے ساتھ اب شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس پانی نہ ہو، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اب اس میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو وضو کا تقاضا کرتی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جس میں غسل کا تقاضا ہے، مگر اگر پانی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے اس کے بدلے؟ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کے اوپر تیمم کرو۔ پھر تیمم کی ترکیب کو بھی اجمالاً اوورال بیان کیا جا رہا ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو، یعنی ہاتھ کو پھیرو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اب اسی ایک آیت کو دیکھ لیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ان احکام میں قرآن کے ساتھ احادیث کی تشریحات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا یہاں پر کہا گیا بیمار ہو، اس کے ساتھ یہ قید ہے کہ ایسی بیماری جس میں نہانا نقصان کرتا ہو، ورنہ اگر معمولی سی بیماری ہے تو بیماری کے باوجود بھی ہم جانتے ہیں کہ فقہ کا مسئلہ یہی ہے کہ اس نے پھر وضو ہی کرنا ہے یا غسل ہی کرنا ہے۔ اب مسافر کا ذکر آیا، اس کے ساتھ یہ لازمی ہے قید کہ مسافر ہونے کی وجہ سے پانی اویلیبل نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں اصل جو ایشو ہے وہ سفر کا نہیں ہے بلکہ پانی کا دستیاب نہ ہونا ہے، مگر اس زمانے میں خاص طور پر آج بھی بہت سی جگہوں پر کہ سفر میں پانی کی اسکیرسٹی یا شارٹیج ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عام طور پر سمجھانے کے لیے اسی کیس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے وطن میں بھی ہے اور پانی نہیں ہے تو تیمم ہی کا حکم اس کے لیے بھی ہوگا، اور سفر ہے مگر پانی اویلیبل ہے تو غسل لازم ہوگا، تیمم صحیح نہیں رہے گا۔ پھر واقعی یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو اس کے حدود کیا ہیں، کتنی دور تک تلاش کرنا لازم ہے، بغیر اس تلاش کے تیمم درست نہیں ہوگا، اور جب اتنی تلاش کے بعد نہ ملے تو تیمم صحیح ہوگا۔ پانی مل رہا ہے مگر غصبی ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ پانی مل رہا ہے مگر اتنی قیمت پر جو اس کے لیے تباہی کا باعث ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سارے وہ تفصیلات ہیں جو بغیر معصومین کے بیان کے معلوم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح تیمم کی جو بات آئی اس میں منہ اور ہاتھوں کی کتنی مقدار پر مسح کیا جائے گا، یہ بھی حدیثوں کے ذریعے سے ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ تو قرآن کا انداز ہی یہ ہے کہ ہیڈ لائنز، ایک اجمالی تعلق، اس کا اوور ویو وہ ہمیں دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کی طرف رجوع کریں جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل شدہ احادیث کے اس ذخیرے کی روشنی میں ان کی تفصیلات بیان کی ہوتی ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 45، اس کے اندر اہل کتاب ہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ یشترون الضلالہ، کہ جو گمراہی کو خرید لیتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ،
واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے، وکفا باللہ ولیًا وکفا باللہ نصیرا، اور سرپرستی کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور مدد اور نصرت کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ آخری آیت جو صفحے پر ہے، جو کافی نسبتاً طویل ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ من الذین ہادو، یہودیوں میں سے وہ بھی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو جملوں کو ان کے مقام سے تحریف کر کے ہٹا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور سننے کے بعد بھی ہم حکم عدولی کریں گے، معصیت کریں گے۔ وَاسْمَعْ، ہم سنیے، غیر مسمعین، مگر آپ کی بات نہ سنی جائے۔ یہ دو مثالیں ہو گئی۔ تیسری مثال وَرَائِنَا، کہ رائنا کہتے ہیں زبان سے، لین بِأَلْسِنَتِہِم، لیکن دوسرا معنی لے لیتے ہیں اپنی زبان میں، یعنی جو زو معنی ہے کہ ایک عربی کا مطلب ہے، ایک اپنی زبان کا مطلب ہے، تو مطلب وہ لے لیتے ہیں کہ جو نامناسب ہو، لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ جس کو پازیٹیولی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور اعتراض کرتے ہوئے دین میں۔ اگر وہ یہ کہتے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، وَاسْمَعْ، سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف نظر کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور زیادہ صحیح بات بھی ہوتی۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، مگر اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے۔ اب ظاہر ہے کہ یہودی اگر اتنے کھل کر ہی یہ والی جس جماعت کا ذکر ہے، اگر اتنا کھلا ان کا معاندانہ رویہ ہوتا تو رسول کے پاس آ کر اس طرح کے الفاظ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھے۔ یہ منافقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ بظاہر بہت میٹھے بنتے تھے، مگر ان کا کئی جگہوں پر دل کے اندر یہ ارادہ ہوتا تھا کہ مثلا سمینا و اطعنا کے بجائے سمینا و اسینا کہیں گے، تو یہ اسینا وہ زبان سے کہیں تو پھر بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی، ایکسپوز بھی ہو جائیں گے، تو سمینا کہیں گے، اسینا وہ دل میں کہیں گے۔ اسی طرح سے وسمع، سنیے، اور پھر جو غیر مسمعین ہے کہ بغیر آپ کی بات نہ سنی جائے، یہ بات بھی وہ جملہ وہ دل میں کہیں گے، جس کا خالق نے یہاں پر انکشاف کر دیا ہے۔ ہاں، ایک جو رائنا کی جو لفظ ہے وہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے کہ اس کے اندر وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ لفظ استعمال کیا اور زو مانی کہ اس کا جو اپنی زبان کے اندر نامناسب مطلب ہے وہ لیا کرتے تھے، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی یہ لفظ استعمال کرتا تھا تو اس کا بھی پھر اپنی محفلوں کے اندر مذاق اڑاتے تھے۔ لہذا اس سے پروردگار عالم نے روک دیا تھا کہ کسی کو ایسا موقع نہ ملے کہ وہ خامخواہ مذاق اڑا سکے۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔